بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑی، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا۔ خداوند تعالی نے ان کو آزمانا چاہا، ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ پہلے وہ فرشتہ کوڑی کے پاس آیا اور پوچھا کہ تجھے کیا چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت کھال مل جائے، ان کی خوبصورتی مل جائے اور یہ بلا جاتی رہے جس سے لوگ مجھے اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے اور گھن کرتے ہیں۔ اس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیرا اور وہ اسی وقت اچھا ہو گیا، اچھی کھال اور خوبصورت رنگت نکل آئی۔ پھر پوچھا تجھ کو کون سا مال زیادہ پسند ہے، کون سے مال سے آپ کو زیادہ رغبت ہے، محبت ہے؟ اس نے کہا اونٹ سے۔ پھر ایک گابن اونٹ بھی اس کو دے دی اور کہا اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ پھر گنجے کے پاس آیا اور پوچھا تجھ کو کون سی چیز پیاری ہے؟ گنجے نے کہا میرے بال اچھے نکل آئیں اور یہ بلا مجھ سے جاتی رہے کہ لوگ جس سے گھن کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر دیا، وہ فوراً اچھا ہو گیا اور اچھے بال نکل آئے۔ پھر پوچھا تم کو کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا گائیں۔ پس اس کو ایک گابن گائے دے دی گئی اور کہا اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ پھر اندھے کے پاس آیا اور پوچھا تجھ کو کیا چیز چاہیے؟ کہا اللہ تعالیٰ میری نگاہ درست کرے کہ 7 آدمیوں کو دیکھوں۔ اس فرشتے نے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ درست کر دی۔ پھر پوچھا تجھ کو کیا مال پیارا ہے، یعنی کہ تجھ کو کون سا مال پیارا ہے، کیا چیز آپ کو اچھی لگتی ہے؟ تو اس اندھے آدمی نے کہا کہ بکری۔ پس اس کو ایک گابن بکری فرشتے نے دے دی۔ تینوں کے جانوروں نے بچے دیے۔ تھوڑے دنوں میں اس کے اونٹوں سے جنگل بھر گیا اور اس کی گائیوں سے اور اس کی بکریوں سے، یعنی کہ جو کوڑ کی بیماری کا مریض تھا اس کو اونٹ ملا، اس کے اونٹوں سے جنگل بھر گیا۔ دوسرا گنجا تھا، اس کو گائے ملی، اس کی گائیوں سے جنگل بھر گیا۔ اور تیسرا اندھا تھا، اس کو بکری ملی، اس کی بکریاں بہت زیادہ ہو گئیں۔ تو ان تینوں کے مال سے جنگل بھر گیا۔ پھر وہ فرشتہ خدا کے حکم سے اسی پہلے صورت میں جو کوڑی تھا اس کے پاس آیا اور کہا میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرے سفر کا سب سامان چک گیا ہے، یعنی کہ جہاں اس نے جانا تھا۔ فرشتے تو کہیں نہیں جاتے لیکن وہ خود آزمائش کر رہا تھا نا۔ آج میرے پہنچنے کا کوئی وسیلہ نہیں سوائے خدا کے اور پھر تیرا۔ میں اس اللہ کے نام پر جس نے تجھے رنگت اور عمدہ کھال عنایت فرمائی، تو اسے ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ وہ بولا چل یہاں سے دور ہو جا، مجھے اور بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں، تیرے دینے کی اس میں گنجائش نہیں۔ فرشتے نے کہا شاید تجھ کو میں پہچانتا ہوں۔
کیا تو کوڑی نہیں تھا کہ لوگ تجھ سے گھن کرتے تھے؟ اور کیا تو مفلس نہیں تھا؟ پھر تجھ کو خدا نے اس قدر مال عنایت فرمایا۔ اس نے کہا، واہ کیا خوب، یہ مال تو میری کئی پشتوں سے باپ دادا کے وقت سے چلا آتا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہو تو خداوند تجھ کو پھر ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلا تھا۔ پھر گنجے کے پاس اسی طرح پہلی صورت میں آیا اور اسی طرح اس سے بھی سوال کیا اور اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہو تو پھر خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تھا۔ پھر اندھے کے پاس آیا، اس نے بھی وہی جواب دیا۔ پھر اندھے کے پاس آیا، اسی پہلی صورت میں آیا اور کہا، میں مسافر ہوں، بے سامان ہوں، آج بجز خدا کے اور پھر تیرے کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ میں اس کے نام پر جس نے دوبارہ تجھ کو نگاہ بخشی تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس سے اپنی کارروائی کر کے سفر پورا کروں۔ اس کا بے شک میں اندھا تھا، خدا تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے مجھے نگاہ بخشی۔ جتنیاں بکریاں تیرا جی چاہے، یہ نہیں کہا کہ ایک لے جا، دو لے جا، اس نے کہا جتنیاں بکریاں تیرا مرضی چاہے لے جا اور جتنی چاہے چھوڑ جا، خدا کی قسم کسی چیز سے تجھے منع نہیں کرتا میں۔ فرشتے نے کہا، تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھ کو کچھ نہیں چاہیے، فقط تم تینوں کی آزمائش منظور تھی سو ہو چکی۔ خدا تجھ سے راضی اور ان دونوں سے ناراض ہے۔ دیکھو اس میں ایک ہمیں سبق ملتا ہے کہ ان دونوں کو ناشکری کا کیا نتیجہ ملا کہ تمام نعمت چھن گئی اور جیسے تھے ویسے ہی رہ گئے اور خدا ان سے ناراض ہوا۔ دنیا اور آخرت دونوں میں نامراد ٹھہرے۔ اس شخص کو شکر کی وجہ سے کیا عوض ملا کہ نعمت بحال رہی اور خدا اس سے خوش ہوا، اور دنیا اور آخرت میں شاد و بامراد ہوا۔ تو آج کی ہماری یہ ویڈیو تھی، تو